الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. अच्छा, हम पहुंचे थे यहाँ तक. अच्छा, यहाँ से मैंने लिंक डाली नहीं इस वाले ग्रुप में, अपने वाले ग्रुप में. अच्छा, अब पढ़ने आए इधर से. मैं बोल रहा हूँ भाई, तूने यार ये सारी शायद मैंने क्यों नहीं डाली है. अच्छा. अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब दी, यानी कि अहले किताब जो है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे वो जानते हैं अपने बच्चों को. ठीक है. लेकिन वो इन फरीक़म मिनहुम, उनमें से एक ऐसा फिरका है, एक ऐसा ग्रुप है. ठीक है. ला यक्तुमून अल हक़, जो हक छुपाते हैं, वो हम यालमून, हालांकि वो जानते भी ये हक है, स्टिल वो छुपाते हैं हक को. तो ये एक यहूदियों के उन उस फिरके के बारे में आ गया है जो कितमान हक करते हैं, जो हक को छुपाते हैं, उनके बारे में ये आ गया है. अल्लाह ताला फरमाता है इसके बाद, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, हक जो है वो आपके रब की तरफ से है. हक जो है वो आपके रब की तरफ से है. फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, बस ना हो जाए आप मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से. मुमतरीन बोलते हैं शक करने वालों को. मत बन जाइए आप शक करने वालों में से. इसका मतलब ये हो गया कि पैगंबरों को भी अल्लाह, पैगंबर जो होते हैं उनकी तरफ जो भी हुक्म आता है वो अल्लाह की तरफ से होता है. वो यकीनन हक है, तो इसमें शक करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह जाती है. अब अल्लाह ताला फरमाता है, वलिकुल्लि विजहतुन, और हर एक के लिए एक डायरेक्शन है. हर एक इंसान के लिए एक डायरेक्शन है, एक विजह है. ठीक है. हो मोवल्लिया, जिसकी ओर इंसान टर्न करता है, जिसकी ओर इंसान टर्न करता है, एक डायरेक्शन होती है हर एक के लिए जिसकी ओर इंसान टर्न करता है. फस्तबिकुल खैरात, बस तुम सबकत लो, तुम आगे जाओ, तुम रेस करो. खैरात, नेक कामों के अंदर, गुड डीड्स के अंदर. अइनमा तकूनु, तुम जहाँ कहीं भी होगे, यअति बिकुमुल्लाह, तुम्हारे तुम्हारे पास तुम्हें लाएगा अल्लाह ताला. यू विल ब्रिंग, अइनमा तकून, तुम जहाँ कहीं भी होगे, यअति बिकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें ले आएगा. चला किसके पास है, एंड पे अल्लाह ताला के पास ही. इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पे कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है जो हो जाएगा, क्योंकि वही हमारा खालिक है. पहली बात यहाँ पे आ गई कि लिकुल्ली वजहतुन हुवा मौलिया, यानी कि हर एक शख्स जो होता है एक की ना एक तरफ मुतवज्जह हो रहा है ना. कोई जाता है उसकी ओर, कोई जा रहा है इसकी ओर. यानी कि हर मजहब वाला जो होता है वो अपना पसंदीदा किबला बना रखा है. ठीक है. जिसकी ओर वो रुख करता है. जो यहूदी है वो करते हैं किसकी ओर रुख, सखराए बैतुल मक़दिस की ओर. ईसाई करते हैं रुख बैतुल मक़दिस की शर्क़ी जानब की ओर, की ईस्टर्न साइड की ओर. तो यह कुछ उलमा के नज़दीक यहाँ पे दूसरा मतलब ये है कि हर मजहब ने अपना एक मनहज और तरीका बना रखा है ना. हर मजहब में होते हैं अपने रिचुअल्स, अपनी वैल्यूज़, अपने जो है मॉरल कंडक्ट होता है, मॉरल कोड होता है हर मजहब का. हर मजहब का अपना एक वे होता है. ठीक है. अ, तो ये अल्लाह फरमाता है कुरान में, लिकुल्लिन लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, यानी अल्लाह ताला ने हिदायत और दलालत दोनों की वजाहत करने के बाद इंसान को इन दोनों में से किसी को भी इख्तियार करने की आज़ादी दी है. ठीक है. हर एक को दिया है एक शरीयत और मनहज. वलो शा अल्लाहु लजमअकुम लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन, अगर अब चाहता वो तुम्हें बनाता एक उम्मत सारों को, लेकिन वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा अताकुम, बल्कि ताकि वो तुम्हें आजमाई जो कुछ तुम्हें दिया गया उसके बारे में. तो मतलब ये है कि क्योंकि अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अगर अल्लाह ताला चाहता वो हमें फ्री विल देता ही नहीं, तो सारे क्या होते, सबमिसिव, सारे मुस्लिम्स बन जाते. क्योंकि हमें फ्री विल है. तो कोई फ्री विली अल्लाह को ओबे करता है उसको बोलते हैं मुस्लिम. कोई फ्री विली अल्लाह की डिसोबीडियंस करता है, उसकी नाफरमानी करता है, उसको बोलते हैं काफिर. तो इसी फ्री विल से, हमें इख्तियार से जो है ना वो आज़ादी दी गई हर एक को. तो इससे टेस्ट हो जाता है. अगर फ्री विल नहीं हो तो टेस्ट क्यों कैसे होता ही फिर, है ना. तो इसकी वजह से मुख्तलिफ तरीके बन गए ना, दस्तूर लोगों ने अपना लिए.
کانسٹیٹیوشنس اپنا لی ہے جو ایک دوسرے سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پہ چلا دیتا، لیکن سب اختیارات کے بغیر ممکن نہ تھا. یہ سب اختیارات کے بغیر ممکن نہ تھا. اور اختیارات دینے سے مقصود کیا تھا؟ امتحان اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے اے مسلمانوں، تم خیرات کی طرف سبقت کرو، ہے نا. فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں تم خیرات کی اور نیک کاموں کی اور سبقت کرو. یعنی کہ بھلائی کے راستے کے ساتھ گامزن ہو جاؤ، ٹھیک ہے، جٹ جاؤ. وہی الہی کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کی اتباع کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے ٹھیک ہے، اسے فالو کرو. جیسے دیگر جو ادیان ہیں وہ اس سے محروم ہیں، باقی جو ادیان ہیں، جو باقی مذاہب ہیں وہ اس سے محروم ہیں. اچھا اس کے بعد ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں گے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فولی وجہ کا، تو آپ پھیر دیجئے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی، نہیں نہیں، ہاں شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی اور. وَإِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ ہے حق، بتحقیق حق، شیورلی یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، نہ جاننے والا، انویر غافل، اما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. تو یہاں پہ آ گیا. تو پہلی بات جو یہاں پہ ہمیں آ گئی وہ یہ تھا کہ اور آپ جہاں سے نکلیں گے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لینا چاہیے انسان کو، یہ اس میں آ گیا. اور یہی آپ کی طرف سے حق ہے اللہ کی طرف سے. ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں گے، فولی وجہک، تو آپ پھیر دے اپنے چہرے مبارک کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شطر المسجد الحرام، پھر سے وہی کہا جا رہا ہے، ٹورڈس، ڈائریکٹڈ ٹورڈس دا مسجد الحرام. وحیثما کنتم، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے، فولوا وجوہکم، تو پھیر دیجئے آپ سب اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی ڈائریکشن کے اندر، ٹورڈس ڈائریکشن آف مسجد الحرام، یعنی کہ خانہ کعبہ کی اور، قبلہ ابراہیمی کی اور. لئلا یکون للناس، تاکہ نہ رہے، سو دیٹ، لئلا اس میں لئن لا ہے، لئلا تاکہ نہ رہے، یکون علی الناس لوگوں پہ، علیکم آپ کے خلاف، حجتن اینی آرگومنٹ، تاکہ آپ کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی آرگومنٹ نہ رہے. لوگ بولیں گے ہمیں ایسا نہیں کہا گیا تھا، ہمارے پاس آرگومنٹ ہے نہیں، تاکہ وداؤٹ، تو تاکہ آپ پہ کوئی آرگومنٹ نہ کر سکے، آپ کے خلاف کوئی آرگومنٹ پیش نہ کر سکے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے وہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان میں سے. فلا تخشوہم، آپ ان سے مت ڈریے، واخشونی، آپ مجھ سے ڈریے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور میں اتمام کروں گا، لِأُتِمَّ، میں کمپلیٹ کروں گا، نعمتی اپنے فیور کو، علیکم آپ سب پہ، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ آپ سب جو ہے آپ ہدایت پائیں گے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اب تفسیر دیکھیں گے اس کا. پہلی بات جو یہاں پہ آ گیا نا ہمیں کہ فولو وجوہکم، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو کریے کس کی اور؟ مسجد حرام کی اور. تو قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دیا گیا ہے نا. اب دیکھیے تھرڈ مرتبہ آ رہا ہے یہاں پہ. ایسا کیوں ہے؟ تاکید کے لیے، تاکہ اس میں سٹریس پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ دوبارہ کہا جا رہا ہے اس لیے کہ ذہنی خلجان دور کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ اسے بار بار دہرا کر لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا جائے. ہاں لوگوں اب ایسا ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سے اور لکھا ہے اس میں کچھ، تیسری علت ہے مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ، تاکہ مخالفین کے جو اعتراضات ہے انہیں اعتراضات کیے نہیں، اس کا ازالہ ہو جائے، وہ اس کا قلع کما ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. ایسے یہاں پہ لکھا ہے کہ یا چونکہ نسخ کا حکم پہلے تجربہ تھا. اچھا ایسے یہاں ایک علت یہاں پہ تھی کہ وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی تھی اور جو ان کی مرضی تھی، وہ بھی یہاں پہ ایک علت بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد نیچے کما ارسلنا فیکم. اچھا پہلے ہم یہاں پہ اور آ گیا ایک چیز جو یہاں پہ آ گیا نا کہ لا یکون للناس علیکم حجت. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پہ باقی نہ رہے، لوگ تمہارے خلاف کوئی آرگومنٹ پیش نہ کر سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل کتاب یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے نا، اس پہ لکھا تھا اس پہ نا بائبل میں کہ جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا ان کا، آخری پیغمبر کا. تو کل کو وہ نہیں بولیں گے کہ آپ کیسے پھر بھی کرتے ہیں بیت المقدس کی اور ٹرن، جبکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایسے ہو جائے گا آخر زمان. تو آپ نہیں ہیں نبی آخر زمان. اسی لیے ان کے آرگومنٹ کو ریفیوٹ کرنے کے لیے آپ کریے ڈائریکٹ ہو جائیے آپ ٹورڈس مسجد الحرام. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بات یہاں پہ ہے جو یہاں پہ آ گیا نا، اس کے بعد الا الذین ظلموا منہم، سوائے وہ لوگ جو ان میں ظلم کریں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ ظلموں سے مراد معاندین ہے، اناد رکھنے والے، جو اناد رکھتے ہیں، جو معاندین ہے. یعنی اہل کتاب سے جو معاندین ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، اب بطور اناد کہیں گے کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر بلا کر اپنے آبائی دین کی طرف ہی مائل ہو گیا. اور بعض کے نزدیک اس سے مشرقین مکہ مراد ہے جو ظلم کرنے والے ہیں. یعنی کہ یہ تو پتہ ہے کتاب میں لکھا ہے ان کو کہ آخری جو پیغمبر ہے وہ قبلہ اس کا ہوگا مکہ. اب جب تحویل قبلہ ہو گیا وہ وہاں سے بول رہے کیوں اللہ نے کیا چینج قبلے کو، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ چونکہ نبی آخر زمان جو ہے ان کا جو قبلہ ہوگا وہ ٹورڈس مکہ ہوگا. ٹھیک ہے، بس ظلم کرنے کی بنیاد پہ، عناد کی بنیاد پہ، حسد کی بنیاد پہ، عداوت کی بنیاد پہ وہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد فلا تخشوا وخشونی، آپ ان سے نہ ڈریے، آپ مجھ سے ڈریے. ٹھیک ہے، تاکہ میں وَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو پہلی بات یہاں پہ آ گیا کہ ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی کہ مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے. ٹھیک ہے، ان قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے. یہ بولتے کون؟ مشرکین. آج ہمارا قبلہ اپنا لیا ہے، ان قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے نا. وہ ایسے ایسے خود کو سیلف ایشور کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے اور یہ آ جائیں گے، یہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وخشونی، تم مجھ سے ہی ڈرو. یعنی کہ جو میں حکم دیتا ہوں تم اس پہ بلا بلا خوف عمل کرو. جو تحویل قبلہ ہو گیا، جو چینج ہو گیا قبلہ، کو اتمام نعمت اور ہدایت یا یافتگی سے تعبیر فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اتمام نعمت ہو گئی قبلہ چینج ہونے سے، ہے نا. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی کہ حکم الہی پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کو انعام و اکرام کا مستحق بن جاتا ہے. انسان اللہ کے اکرام کا، اللہ کے انعام کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اس انسان کو جو حکم الہی کو بجا لاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتا ہے. اس کے بعد کما ارسلنا فیکم، جیسے بھیجا ہم نے آپ میں سے رسول، ایک رسول کو. ٹھیک ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت ہماری آیتوں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے. ویزکیکم، اور تمہیں پیوریفائی کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے. ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب، والحکمہ، اور حکمت. ویعلمکم، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے اس کی، تمہیں وہ سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. مجھے گلا خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. کل سے تھوڑا خشک ہو رہا ہے گلا. وَلَعَلَّكُمْ تعلمون، اور تاکہ تم جانو. تو اس کا مطلب کیا ہے ہم دیکھیں گے. جو نہیں، کما ارسلنا فیکم، جس طرح سے ایز وی سینٹ. کما کا مطلب ہو گیا کما فیکم رسولا امنگ یو میسنجر. کما مطلب ہو گیا جس طرح کا تعلق ما قبل کلام سے، یعنی کہ یہ اتمام نعمت اور توفیق ہدایت تمہیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں جو علم نہیں ہے وہ سکھلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے وہی مراد ہے.
یعنی کہ تمہیں ہدایت کیسے ہو گیا؟ جب اللہ نے رسول بھیجا، اس نے اللہ کی آیت تلاوت کی، تمہیں ان آیتوں سے تزکیہ نفس ہو گیا، تمہیں کتاب سکھائی گئی، تمہیں حکمت سکھائی گئی، تمہیں وہ سکھایا گیا جو تم جانتے ہی نہیں تھے۔ کے بعد فذکرونی، بس تم صرف میرا ہی ذکر کرو، تم مجھے ہی یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے، واشکرولی، تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، تم میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ آنا یہاں پہ ولا تکفرون، جو ولا تکفرون، اصل میں یہ ولا تکفرونی کیا ہے؟ نی، پھر یہاں پہ یا کٹ جاتا ہے، مطلب کیا؟ میرے ساتھ کفر نہ کرو، ڈونٹ بی انگریٹفل ٹو می، ڈو ناٹ بی انگریٹفل ٹو می، میرے ساتھ کفر مت کرو۔ جیسے حدیث میں بھی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے یہ، آ، کیا ہے وہ؟ میں بتاؤ کیسے بھول سکتا ہے مجھے حدیث والا؟ کیسے انسان مطلب کوئی بھول جاتا ہے، کوئی انیکسپیکٹڈ چیز جو پتہ نہیں ہوتی بھول سکتا ہے انسان کو؟ مطلب حدیث میں ادھک ہوتا ہے، مجھے ایسے کیسے سوچتا ہے یہ؟ کیا ہے وہ؟ مطلب بہت مشہور حدیث ہے وہ۔ ہاں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک اس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہوں، مطلب میں رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا خیال، اللہ تعالیٰ میرے سے اچھا ہی کرے گا زندگی میں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپٹیمزم رکھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے سے برا کرے گا، میرے سے برا ہو جائے گا، میں امید رکھتا ہوں برے کی، تو برا ہی ہو جاتا ہے۔ تو جیسی امید انسان اللہ سے رکھتا ہے نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ پیش آتا ہے بندے کے ساتھ۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ إِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتے ہیں اپنے نفس کے اندر، میں کرتا ہوں اپنے بندے کو یاد اپنے نفس کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں بندے کو۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، جب میرا بندہ میرا ذکر کس جماعت میں کرتا ہے، تو میں کرتا ہوں ذکر اپنے بندے کا اس جماعت میں جو اسے بہتر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس بندے کا ذکر فرشتوں کی جماعت کے اندر، جب ایک انسان کرتا ہے ذکر اللہ تعالیٰ کا کسی جماعت کے اندر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ذکر کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے ساتھ میں، ذکر پلس شکر۔ آمین، آپ کو بھی بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو پہلے کیا کرنا ہے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ذکر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے ساتھ میں، کیونکہ شکر بھی ایک ذکر ہی ہوتا ہے، الحمدللہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ذکر۔ اب ذکر میں شکر بھی آئے گا اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں، تسبیحات تحمیدات بھی آ جائیں گے، تحلیلات بھی آ جائیں گے، حوقلہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آ جائے گا اس میں۔ تو تم کفران نعمت مت کرو، یعنی کہ تم نعمتوں کو انکار نہ کرو۔ کفران نعمت کس کو بولتے ہیں؟ السلام علیکم، حدیث قدسی کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے ویسا حدیث جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ورنہ حدیث کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لیکن ویسا حدیث جہاں پہ ایسے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قرآن نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا، اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے یہاں پہ کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ضروری نہیں انسان سبحان اللہ کرے گا، کبھی کبھی ذکر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کی اور آپ کا دل خود بخود بولتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے، کیونکہ جس نے اتنے بڑے پہاڑ، اتنے عظیم و شان مخلوق پیدا کی ہے، یہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ آپ کی کانشینس میں، کانسائنس میں یا کانشیسنس میں آپ کو لگاتار اویئرنیس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو یہ بھی ذکر ہوتا ہے نا، یہ بھی ذکر ہوتا ہے، یعنی کہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرنا، اس کی جو عیوب ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو پاک تصور کرنا، مقدس ماننا اس کی تمام عیوب سے، تمام عیبوں سے، تمام ڈیفیکٹ سے، اور تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، تکبیر اللہ اکبر پڑھنا، تمجید پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور ایسے کیا ہوتا ہے؟ حوکل لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا،
अब क्या मतलब होता है शुक्र का? वो मतलब हो गया कि अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वतों को और तवानाइयों को उसकी इताअत में सर्फ करना। जो भी तवानाई दी है अल्लाह ताला ने, कुव्वत दी है, उसको अल्लाह की इताअत में सर्फ कर देना। खुदा दाद कुव्वतों को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ करना। मुझे अल्लाह ताला ने कुव्वतें दी है, मतलब मैं कैसे गुनाह कर पाता हूँ? जब मुझे अल्लाह ताला देता है एनर्जी गुनाह करने की, ऑक्सीजन देता है, मैं फिर भी गुनाह करता हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ कि जिस ज़ात ने मुझे खाना पीना दिया है, ऑक्सीजन दिया है, क्या मुझे उस ज़ात की नाफरमानी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको ही बोलते हैं कुफरान नियामत। इंसान करता है कुफरान नियामत जब वो गुनाह करता है, जब वो नाफरमानी करता है अल्लाह ताला की। तो शुक्र करने पे अल्लाह ताला मज़ीद एहसानात से इंसान को नवाज देता है। जैसे कि, और नाशुक्री पे बड़ी वईद इंसान के लिए, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन शकर तुम, अगर तुमने शुक्र किया, लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा दूंगा, अदा करूंगा। और इन कफर तुम, अगर तुमने कुफ्र किया, कुफरान नियामत की, तो इन अज़ाब लशदीद, तो याद रखो मेरा जो अजाब है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद है, वो बहुत सवेर अजाब है। अब अल्लाह ताला फरमाता है, ये बहुत मशहूर आयत है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनु, तुम इस्तिआनह तलब करो, तुम हेल्प मांगो मुझे। इस्तिआनह बोलते हैं मदद मांगने को, इस्तिआनह, ठीक है ना? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही बात करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो नस्तईन बन गया इस्तिआनह से। इस्तिआनह बोलते हैं मदद तलब करने को। तो या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनु, तुम मदद तलब करो, सब्र, सब्र के ज़रिए से, व सलाती, और नमाज के ज़रिए से, क्योंकि इन अल्लाह, बेशक जो अल्लाह ताला है, मअस्साबिरीन, वो सब्र करने वालों के साथ है। देखिए, इंसान को दो ही हालतें होती है ना, या तो आराम की हालत होती है, राहत की हालत होती है, या तकलीफ की हालत होती है, परेशानी की हालत होती है। दो हालतें सिर्फ होती है इंसान को। तो नियामत में क्या करना चाहिए इंसान को? शुक्र इलाही की तलकीन दी गई है कि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और तकलीफ में क्या करना है? इंसान को सब्र करना है, ठीक है। और अल्लाह से इस्तिआनत की ताकीद है कि अल्लाह ताला से हेल्प मांगनी चाहिए इंसान को। क्योंकि हदीस में आगे मोमिन का मामला बहुत अजीब है ना। जब उसे खुशी पहुंचती है तो वो क्या करता है? तो वो शुक्र पढ़ता है अल्लाह ताला का। और तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है। और दोनों हालतों में इंसान मोमिन के लिए खैर होता है। आजबन लिअम्रिल मुमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर वलैस ज़ालिका लिअहद इल्ला लिलमुमिन इन असाबत सर्राउ शकर फकान खैरन लहू वइन असाबत ضراء सबर फकान खैरन लहू। आपको समझ आता होगा इतना अरबी शायद इंशाल्लाह। वैसे तो आसानी अरबी है। अच्छा, अब सब्र की दो किस्में हैं। सब्र की दो किस्में हैं। या तो हमें सब्र करना पड़ता है अल्लाह ताला की मुहर्रमात जो है, कुछ हराम चीज़ें होती है, अल्लाह ताला ने जो हराम चीज़ें रखी है, हमें सब्र करना पड़ता है कि हमें हराम चीज़ों में नहीं जाना है, वरना हम जा सकते हैं। लेकिन सब्र करना पड़ता है कि हम हराम चीज़ों में नहीं जाएंगे और माआसी तरक करेंगे, गुनाह छोड़ देंगे। सब्र करना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है, मैं गुनाह नहीं करूँगा, ठीक है। और लज्जतों के कुर्बान और आर्जी फ़ायदों के नुकसान पे सब्र करना होता है। लज्जतों के कुर्बान करना पड़ता है, अपनी लज्जत को कुर्बान करना पड़ता है, ठीक है। डिज़ायर्स को कुर्बान करना पड़ता है आर्जी फ़ायदों के लिए, टेम्परेरी बेनिफिट मिल जाता है उसके लिए, ठीक है। तो सब्र करना पड़ता है। दूसरा होता है कि अहकाम इलाही के बजा लाने में जो मशक्क़तें आ जाती है इंसान को, जब हम अल्लाह ताला के रास्ते को फॉलो करते हैं, तो कुछ मशक्क़तें आ जाती है इसमें, तकलीफ़ें आ जाती है। उन्हें सब्र से बर्दाश्त करना होता है, सब्र और ज़ब्त से बर्दाश्त करना चाहिए। बाज़ लोगों ने इसको ऐसे कहा है, उन्हें कहा है कि अल्लाह ताला की पसंदीदा बातों पे अमल करना चाहिए, ठीक है। वो नफ्स और बदन पर कितनी गिरान होती होगी, कितना मुश्किल लगता होगा आपको अल्लाह ताला के रास्ते को फॉलो करना। इन द लॉन्ग टर्म उसमें फ़ायदा होता है। अगर तो आपको लगता है नहीं, इसमें फ़ायदा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की नाफरमानी में दुनिया में भी नुकसान होता है। इतना नहीं है कि अल्लाह ताला गज़बनाक हो जाता है, जहन्नम मिल जाएगी, नहीं। दुनिया के ही अपने रिpercussions होते हैं, अपने कॉन्सिक्वेंस होते हैं दुनिया के अंदर, गुनाह के। हर गुनाह के दुनिया में ही इंसान पहले खाता है कि आपने साइड इफ़ेक्ट्स देखता है, नुकसान खाता है। सूद है, कितना बड़ा गुनाह है ना सूद खा, है ना, ये जो ये सूद खा, आप देखिए कितने लोग परेशान हो जाते हैं जो एक बार लोन निकालते हैं ना, सूद निकालते हैं, फिर वापस भर ही नहीं पाते, वो पागल हो जाते हैं बराबर। इस्लाम में जुआ खेलना हराम है। जब होता है ना किसी को नुकसान, मुझे एक दोस्त हो गया था बाहर पढ़ने के लिए, और उसका दोस्त था, उसने ऐसे ही कुछ जुआ खेला था, उसको घर वालों ने था फी कॉलेज में भरने के लिए। अब उसने पता क्या उसने लगाया था, वो किसमें, जुए में। उसने कहा था डबल पैसे मिल जाएंगे उसको, वहां से वो पैसे लिए सारे। अब वो फिर
भीख मांग रहा था बराबर उसको। फिर शायद मैंने भी उस टाइम ग्रुप में किया था सेंड, उसको पैसे दीजिए आप। लेकिन फिर मैंने शायद सेंड नहीं किया था, मैंने कहा था कि मैं क्या सेंड करूँगा, इसने हराम चीज़ों में पैसे ख़त्म कर दिए, इसको खुद आने चाहिए थे पैसे। तो मसला हो गया ये कि अब देखिए क्या हो जाता है। पिछली बार मैंने देखा था एक वीडियो, कश्मीर में किसने सूद ये खेला था, गैम्बलिंग की थी, जार जुआ खेला था, उसको इतना नुकसान हो गया था, वो पागल हो गया था, वो चिल्ला रहा था सड़क के ऊपर, करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। तो पता होती है कि हराम चीज़ के बाद इंसान पागल ही हो जाता है। जब इंसान कोई हराम चीज़ का मुर्तकिब बन जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो जाती है। अल्लाह ताला ने क्यों हराम रखी है चीज़ें? हराम इज़ हराम फॉर ए रीज़न। इल्लत होती है, इल्लत होती है एक चीज़, इल्लत बोलते हैं रीजनिंग बिहाइंड प्रोहिबिशन। कोई चीज़ हराम है तो इल्लत क्या है, पीछे इल्लत क्या है। कोई चीज़ हुक्म है, हुक्म दिया गया, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज कर, ये सब चीज़ें ठीक है, सलाम करो, पीछे इल्लत होती है। ऐसा क्यों है? इस्लाम आता है ऐसा मज़हब है जो विदाउट रीजनिंग होगा। यहाँ पे हर किसी हुक्म के पीछे या हर किसी प्रोहिबिशन के पीछे रीजनिंग होती है। तो ये तो कहते हैं ना, प्रूव इस्लाम जो ट्रू रिलीजन ऑफ गॉड है, कि डिवाइन रिलीजन है, कि यहाँ पे हर किसी हुक्म के पीछे और हर किसी नाही के पीछे, हर किसी कमांड और प्रोहिबिशन के पीछे इल्लत होती है, रीजनिंग होती है। बस वो सोचनी पड़ती है इंसान को, उस पर गौर करना चाहिए। उससे अल्लाह ताला की आयतों में ईमान बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि, तो यहाँ पे वही चीज़ है यहाँ पे कि अल्लाह ताला की नापसंदीदा बातों से बच रहे हैं, उसकी नापसंदीदा चीज़ों से बच रहे हैं। चाहे ख्वाहिशात और लज्जत कितना ही खींच रही होगी इंसान को, डिज़ायर बोल रही है नहीं वो चीज़ करो, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी है तो वो चीज़ को स्टॉप करना चाहिए अपने नफ्स को। इन द लॉन्ग टर्म उसमें फ़ायदा होता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तक़ूलू, तुम ना कहो, लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, उन्हें जो कत्ल कर दिए जाएंगे अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर। अच्छा, आप सवाल नहीं करते, मतलब जिसमें क्लास दे रहा हूँ सवाल बहुत कम कर रहे हैं सारे। आज सवाल क्या था किससे, तो सवाल करने चाहिए, डाउट्स होंगे तो सवाल करिए चैट में आप। वला तक़ूलु लिमन युक़तलु, और आप ना कत्ल करिए, आप ना, वला तक़ूलु, और आप ना कहे, लिमन युक़तलु, उन्हें जो कत्ल किए गए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर जो मार दिए गए, अमवातुन, कि वो मुर्दा है, उन्हें आप मुर्दा ना कहिए, उन्हें आप डेड ना कहिए, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम नहीं जानते हो। हर मुर्दा जिंदा ही होता है, जो मर जाता है वो कहाँ मर जाता है, क्योंकि वो नहीं मर सकता है ना, कोई नहीं मर सकता है। मरना क्या हो गया, मरना, अच्छा जिसको हम मरना बोलते हैं ना, वो मरना नहीं होता है, वो होता है इंतकाल, ट्रांजिशन, इस स्टेट से उस स्टेट। क्योंकि है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना बनाई जा सकती ना ख़त्म करी जा सकती है। जो हमारे थॉट्स ना, थॉट्स हम सोच पाते हैं, हमारे जो इमोशंस है, लव, हेट, इन्फैचुएशन, डिज़ायर, लस्ट, जो हमारे इमोशंस है, या जो हमारी ये है क्या, यू ना, सिर्फ अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, रैशनैलिटी है, ये मतलब है ही फिजिकल चीज़। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या है, आप मानिए फिर ऐसे, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, कॉन्शियसनेस, थॉट्स, सब कुछ। तो एनर्जी खत्म नहीं हो सकती है, तो कॉन्शियसनेस खत्म नहीं हो सकती है, जो जिंदा है वो जिंदा हमेशा के लिए रहेगा। अब वो बरज़खी आलम होता है, वो बरज़खी आलम होता है, लेकिन अल्लाह सन बताया वला किल्ला तशऊरून, लेकिन तुम नहीं जानते हो वो जिंदा कैसे है। हाँ, शुहदा के बारे में एक खास एजाज़ है, ये एजाज़ है उनके लिए, उनको मुर्दा नहीं बोलना है, ये एजाज़, एजाज़न यहाँ पे बयान किया गया है, इकरामन तक उनकी इज्जत बयान की है यहाँ पे। हदीस में आ गया कि जो जन्नती होंगे, जन्नतियों की जो रूह होती है वो होती है जन्नत के सब परिंदों के अंदर, ठीक है, ऐसा हदीस में आ गया है। क्या हिंदू भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा है? हाँ, अगर वो ईमान लाएंगे तब वही आएंगे उसमें, अगर ईमान लाएंगे तो उसमें नहीं आ जाएंगे वो, अगर ईमान लाएंगे, क्योंकि कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, हर कोई बच्चा जो होता है वो पैदा हो जाता है फितरत के ऊपर। तो असल में जो हिंदू होता है वो होता है पैदा इस्लाम के ऊपर ही, फिर वो अडॉप्ट करता है हिंदुइज्म को, अपने माँ बाप को फॉलो करता है, सोसाइटी को फॉलो करता है, हालांकि वो बॉर्न मुस्लिम होता है। एवरी ह्यूमन इज अ बॉर्न बिलीवर, एवरी ह्यूमन इज अ बॉर्न मुस्लिम। इस बारे में किताबें लिखी, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक है, उसका नाम कुछ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, शायद बैरट ब्राउन उसका नाम है शायद, हाँ। वो किताब पढ़नी चाहिए, उसने लिखी है किताब बॉर्न बिलीवर्स, बॉर्न बिलीवर्स। उसने किताब में साबित किया कि हर कोई बच्चा जो होता है वो पैदाइश तौर पे मूमिन होता है, उसको ईमान होता है, कोई ना कोई होना ही चाहिए जिसने दुनिया बनाई है, ठीक है।
وہ شاید سائیکالوجسٹ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، تو اس نے لکھا ہے یہ کتاب بورن بلیورس. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، اسے میں نے پڑھا. لیکن دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ولا قلت تشعرون، لیکن تم جانتے نہیں ہو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہو گیا الائیو، مردہ ہو گیا ڈیڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر دیا، انہیں دنیا سے وہ چلے گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، بے شک آپ مرنے والے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سب اس دنیا سے چلے گئے. کوئی سمجھتا ہے گستاخی ہے، ہم بولیں گے وہ گزر گئے. اس میں کیا گستاخی ہے؟ مرنا تو انسان کو ہے ہی، وہ بھی انسان تھے، تو تقاضے بشریت ہی ہے کہ انسان کو مرنا ہے ایک دن. اب حدیث میں آ گیا کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے گی. تو نبی کے جو جسم ہوتے ہیں نا، وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں، ایسے وہ نہیں کھائے جاتے، وہ رہتے ہیں ٹھیک. تو یہ مسئلہ حدیث میں آ گیا ہے. تو آ، برزخی عالم میں سب زندہ ہوتے ہیں. برزخی حیات ہوتی ہے نا وہاں پہ، لیکن اس کے بارے میں شعور ہمیں نہیں ہے، پرسیپشن نہیں ہے کیسے کیا زندہ ہے. وی ہیو نو پرسیپشن اباؤٹ دیٹ، اور نہیں بھی ہو سکتا پرسیپشن اس کے بارے میں. اچھا اس کے بعد میں نے ایک بار کہا تھا اسکول میں نا، جو آفسز میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، میں تو چھوٹا تھا. مجھے اس میم نے سزا دی تھی اسکول میں. کتنی جہالت ہوتی ہے نا کچھ کو، مطلب مجھے اس ٹائم پہ پورے دن باہر رکھا تھا کلاس کے، اس نے کیسے اتنی گستاخانہ کلام بات کہی ہے. قرآن بولتا ہے انک میتون و انہم میتون. یار رسم آپ کو، آپ مرنے والے اور وہ مرنے والے، اس میں کیا مطلب؟ سمجھ نہیں آتا ہے کس کو بولتے گستاخی. اب بولیں قرآن کے الفاظ کو گستاخی بولیں گے اس کے بعد؟ قرآن جو بولتا ہے وہ گستاخی ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ گستاخی نہیں ہے. یہی مسئلہ ہوتا ہے جب انسان کرتا ہے ڈیزائرس کو فالو، نہ کہ قرآن کو فالو، حدیث کو فالو. بس اپنے نفس میں جو بول رہی جو کلچر میں باتیں عام ہو گئی ہوتی ہے، وہ چلاتے آگے آگے. اس نے کیسی بات بولی، ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ مسئلہ ہو گیا ہے نا. قرآن حدیث کو کوئی فالو کرتا ہی نہیں ہے. ٹیکسچولی کو، اسکرپچرلزم کو فالو کرنا چاہیے. اسکرپچرلزم برابر ہے، اسکرپچرز میں جو آ گیا ہے وہ فالو کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے یہاں پہ کہ تم شہداء کو مردہ نہ کرو، جو شہداء ہوں گے تم انہیں مردہ نہ کرو. یعنی کہ ان کا اعزاز بیان کیا گیا، ان کی تکریم بیان کی گئی ہے کہ یہ برزخی زندگی ہے. اور اس کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، ہم نہیں سمجھ پائیں گے یہ چیز کو. یہ زندگی جو ہے یہ اعلیٰ قدر و مراتب، یہ زندگی جو ہے اعلیٰ قدر مراتب انبیاء مومنین عطا کہ کفار کو بھی حاصل ہے. کفار بھی زندہ ہوتا ہے نا مرنے کے بعد، زندہ کوئی ہر کوئی ہوتا ہے نا، برزخی عالم میں. تو بعض روایتوں میں آ گیا کہ جو شہید کی روح ہوتی ہے، اور بعض روایت میں یہ آ گیا کہ جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ پرندوں کے جوف کے اندر ہوتی ہے، پرندوں کے سینوں کے اندر ہوتی ہے، جنت کے اندر. ٹھیک ہے. اور اور ابن کثیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں. اور نا قرآن میں آگے کہ رزقون کا لفظ آ گیا ان کے بارے میں کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، جیسے رب چاہتے ہیں ویسے ان کو دیتا ہے. سیدھی سی بات ہے، ہمیں اس کے بارے میں پرسیپشن نہیں آ سکتے ہیں، اسے ہم قاصر ہیں، اس کے شعور سے ہم قاصر ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، بتحقیق میں تمہیں آزماؤں گا، بتحقیق میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا. شیورلی آئی ول ٹیسٹ یو، وی ول ٹیسٹ یو. بشیء اس چیز سے، کس چیز سے؟ من الخوف، خوف سے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹیسٹ سر برزخ کیا ہے. ہاں برزخ مطلب ہو گیا، برزخ کا جو لٹرل میننگ جو ہے لغوی معنی ہے ایک بیریئر. مطلب دیکھیے آپ آنکھوں سے دیکھ پا رہے چیزوں کو، آپ دیکھ پا رہے سامنے جو چیزیں آپ کو ہے، آپ سونگ پا رہے چیزوں کو جو آپ کے سامنے ہے، کیمیکلز کو آپ مطلب سونگ پاتے ہیں، آرڈرس کو آپ سن پاتے ہیں، کچھ آوازیں، کچھ وائسز. ٹھیک ہے. آپ دیکھ پاتے ہیں کچھ ویو لینگ. ٹھیک ہے. آپ کچھ ہرٹس تک سن پاتے ہیں وائس کو. آپ ٹیسٹ کر پاتے ہیں کچھ چیزوں کو. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سینسری پرسیپشن کے بیونڈ ہوتا ہے، بیونڈ دس سینسری پرسیپشن، جو آپ آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے. آپ بولیں گے نہیں مجھے دیکھنی آنکھوں سے، میں دیکھتا آنکھوں سے، نہیں دکھ پائے گا. کیونکہ بیریئر ہے درمیان آپ کے اور اس چیز کے. آپ چاہتے ہیں میں سنوں اس کے بارے میں،
آوازیں آنی چاہیے، قبر قبر والوں کے عذاب کی جو آوازیں ہے میں سننا چاہیے نہیں، بیریئر ہے ایک، برزخ ایک ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں میں دماغ سے سوچوں کیسے سب کچھ ہوتا ہوگا، نہیں، بیریئر ایک ہے، پرسیپشن میں بیریئر ہے. تو سینسری پرسیپشن میں بیریئر ایک ہے بٹوین یو اینڈ بٹوین برزخ. تو اس کو بولتے بیریئر برزخ کے عالم کے. برزخ بولتے ہیں اس دیوار کو، دیوار بیریئر. وہ بینہما برزخ الی یوم یبعثون. تو ایسے اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے. اور سوال کرنے چاہیے ایسے، سوال کرتے ہیں آپ ساتھ ساتھ میں بولتا ہوں ساتھ میں جواب، تو سوال ایسے کرنے چاہیے. بتحقیق میں تمہیں آزماؤں گا من الخوف، خوف سے، والجوع، جوع بولتے ہیں بھوک کو، ہنگر سے تمہیں آزماؤں گا. ونقص من الاموال، نقصان مال میں تمہیں ہو جائے گا. والانفس، تمہاری جو زندگی ہے تمہاری لائف سے نقصان ہو جائے گا. باپ مر جائے گا، ماں مر جائے گی، بچے مر جائیں گے، کوئی عزیز مر جائے گا. والثمرات، اور میووں میں نقصان ہو جائے گا. لیکن وہ بشر الصابرین، اب بشارت دیجیے صبر کرنے والوں کو. اب گڈ نیوز دیجیے، بشارت دیجیے آپ صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب انہیں آ جاتی ہے مصیبت، جب اسٹرائک کرتی ہے ان کو مصیبت، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہی ہے، تو اللہ وی بلونگ، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ کی اور ہی لوٹنا ہے. یعنی کہ وہ سائیکل برابر ہو جائے گا، ہم اللہ سے آئے ہیں، اللہ کے پاس واپس جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اپنے اوریجن کی اور واپس جائیں گے. ہے نا، سیدھی سی بات ہے. دیکھیے، کل شيء يعود الى اصلی، یہ ایک اصول میں پڑھتے ہیں شاید اصول فقہ میں، قواعد الفقہ میں پڑھتے ہیں. کل شيء يرجع الى اصلی، ہر کوئی چیز لوٹتے ہے اپنی اصل کی اور. ہماری اصل کہاں سے، ہمارا اوریجن کہاں سے ہو گیا ہے؟ ہمارے کریٹر نے ہمارا اوریجن کیا ہے، تو سیدھی سی بات ہے ہمارا اینڈ جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے. جہاں سے ہماری انیسیشن ہوگی نا، انیسیشن، وہیں بھی ہماری ٹرمینیشن بھی ہونی چاہیے. یہ سائیکل پورا ہو جائے گا تب جا کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اس کے پاس ہی واپس جانا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے نا، بہت سارے مذہبوں میں یہ چیز ہے کہ جیسا ہندوازم میں ہے، بدھزم میں اس کو بولتے ہیں موکشا. ہے نا، موکشا ہوتا ہے کہ وہ سب کفری عقیدہ ہے. موکشا کا مطلب سولز مل جائیں گی الٹیمیٹ سول کے ساتھ. مطلب الٹیمیٹ سول ہے کون، گاڈ، اس سے مل جائیں گی سولز. ہم بولتے ہیں مل جائیں گی، مطلب ایسے نہیں مل جائیں گی، مطلب رب کو دیکھیں گے ہم، رب کا دیدار کریں گے ہم جنت میں. لیکن جنت کہاں پہ ہے نا، وہ عرش کے نیچے ہے جنت. تو ہمیں جانا اللہ کے پاس ہی واپس، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو یہ ایسے ہی یہ چیز. تو انا للہ و انا الیہ راجعون میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں بیان کی گئی ہے. اور یہ دعا بھی حدیث میں آ گئی نا، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیر منہا. اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے اجر دو اس مصیبت کے اندر. ٹھیک ہے، اور وخلف لی خیر منہا، اور آپ مجھے اس سے بہتر عطا کرو کوئی چیز. مصیبت کیا ہوتی ہے، کوئی چیز گم جاتا ہے، لاس آف سم تھنگ. تو ہم بولتے ہیں اللہ کمپنسیٹ کرو اس لاس کو، کمپنسیٹ دس لاس وتھ سم تھنگ بیٹر.